یہ محفل، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں، یہ کوئی روایتی مجلس نہیں کہ ہم یوں ہی بیٹھ گئے، بلکہ یہ وہ مبارک مجلس ہے ختم قرآن کے بعد اور لیلۃ القدر کے اندر، یہ وہ مبارک مجلس ہے کہ جس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے، جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سنن دارمی حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس میں امام دارمی نے ایک روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے تو 40,000 فرشتے اس محفل میں شامل ہو کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس مجلس میں انسان تو اپنی جگہ موجود ہیں ہی اس مجلس میں، اور جہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ صحابی کا معروف واقعہ ہے کہ وہ تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف غالباً وہ پڑھ رہے تھے، تو ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ جیسے جیسے تلاوت کرتے جاتے تھے تو ان کا گھوڑا تھوڑا سا بدکتا تھا، تھوڑا سا اپنی جگہ سے موومنٹ کرتا تھا، ہلتا تھا، حرکت میں آتا تھا۔ وہ جب تلاوت روک دیتے تھے وہ پرسکون ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا رات کو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، وہ اللہ کی طرف سے تلاوت قرآن کی برکت سے نازل ہونے والا سکینہ تھا جس کے نزول کی وجہ سے گھوڑا اس طرح کی موومنٹ کر رہا تھا۔ تو قرآن اتنی بڑی شے ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اس امت کے لیے کہ جس کا صحیح بات یہ ہے کہ اس امت کو ادراک ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما دیا، جس نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم کو سیکھا، فرمایا کہ گویا کہ اس کے پہلو میں نبوت آ گئی ہے۔ الا انہ لا یوحى الیہ کہہ کر ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ فرمایا کہ چونکہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، مگر نبوت کے بعد نبوت کا کوئی فیضان اگر کسی بندے کو حاصل ہوتا ہے تو وہ اسے حاصل ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن سیکھ لیتا ہے۔ فقد ادرج النبوۃ بین جنبیہ، اس کے اندر، اس کے دل میں، اس کے پہلو میں گویا کہ نبوت آ گئی ہے۔ تو سوچیں کہ جس کے دل میں نبوت کا فیضان داخل ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 لوگ، فرمایا کہ وہ نور کے ٹیلے ہوں گے، اونچے اونچے، نور کے اونچے اونچے ٹیلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، بلکہ ایک روایت میں ممبر کا لفظ بھی آیا کہ لہم منابر من نور، ان کے نور کے ممبر لگے ہوں گے، اس پہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے فرمایا ایک وہ کہ رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، ان نور کے ممبروں پر
بڑی شان سے، شوکت سے، عظمت سے ساری مخلوقات کے درمیان اللہ ان لوگوں کو بھی بٹھائے گا، اس بندے کو بھی بٹھائے گا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا بس اس کے لیے پڑھا۔ صبح وہ جو بچوں سے بات ہو رہی تھی تربیت کے لحاظ سے کہ جو کچھ بھی ہو بچوں اسی کے لیے، فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور کے ممبر پر بٹھائے گا۔ تو دوستو، قرآن اقبال نے کہا نا، کہا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، کہ ارے دیکھنے والوں تمہیں کتاب نظر آتی ہے، یہ کتاب نہیں، یہ اللہ کا کچھ اور ہی تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے متعلق فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب آپ صبح میں فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن عظیم الشان کی جو نسبت ہے، جو خیر ہے، جو فیض ہے، جو برکت ہے، وہ اس قدر ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ سے بات کرنا اور اللہ کو خواب میں دیکھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ، مجھے یہ تو بتا دے کہ تیرے بندے کیسے تجھ سے قریب ہوتے ہیں۔ سوال بھی کیسا پیارا کیا نا، سوال بھی کیسا پیارا کیا، اور آخرت کا سوال کیا، اللہ کی محبت کا سوال کیا، اس کی معرفت کا سوال کیا، اس کے قرب کا سوال کیا۔ پوچھا کہ اے اللہ، مجھے یہ تو بتا دے کیا ایسی چیز ہے، وہ بہترین نسخہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے تیرے بندے تجھ سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے احمد، جس کو میرے قریب ہونا ہے وہ میرے کلام کو تھام لے، وہ قرآن کو تھام لے۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے پھر اگلی بات بھی پوچھ لی۔ جب جواب آ گیا نا، جہاں انسان کلام کرنا چاہتا ہو وہاں سے ایک بات کا جواب آ جائے تو بندہ 10 پوچھتا ہے۔ وہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی بات کر دی۔ قال هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اسی طرح پوچھا کہ بِفَهْمٍ أَوْ بِغَيْرِ فَهْمٍ، اے اللہ سمجھ کے پڑھے تو تیرا قرب ملتا ہے، یا بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھے پھر بھی تیرا قرب ملتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ کے پڑھے پھر بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے بھی پڑھے پھر بھی قرب ملے گا۔ قرآن کریم بڑی شے ہے میرے دوستو۔ آج ہمارے گھر سے برکت کیوں رخصت ہو گئی؟ قرآن نکل گیا، تلاوت قرآن نکل گئی۔ ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز تو آئے گی، ڈسکو، عاطف اسلم کے، پتہ نہیں کس کس کے، وہ آوازیں تو ہمارے گھروں سے آئیں گی، لیکن قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمارے گھروں سے نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا نا، جب صبح لوگ آپس میں ملاقات کرتے تھے نا تو لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے تھے، بھئی تم نے کتنے نفل پڑھے، تم نے کتنے روزے رکھے، تم نے کتنا قرآن پڑھ لیا، تم نے کتنی تلاوت کر لی۔ لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھا کرتے تھے۔ آج ہماری ملاقاتوں میں اس طرح کے سوالات کہاں پر ہیں؟ تو ہمارے گھروں سے اس لیے برکت نکل گئی کہ ہمارے گھروں میں
قرآن نہیں رہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن اتسع باہلہ وکثر خیرہ وحضرتہ الملائکہ۔ پھر ملائکہ والی بات آ گئی، فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ کشادہ لگتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رہنے والوں کو کشادگی محسوس ہوتی ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں نا کراچی میں ڈیفینس میں، تو وہاں لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے احوال کبھی وہ خود ہمیں بتاتے ہیں، کبھی ویسے پتہ چلتا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کے بڑے گھر دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے گھر ان پر اس طرح تنگ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ خود ان گھروں سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں رہا۔ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اتسع باہلہ، وہ اس گھر والوں کے لیے کشادہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ وہ 3 مرلے کا ہو، 4 کا ہو، 2.5 کا ہو، 6 کا ہو، 7 کا ہو، وہ بڑا بڑا لگتا ہے۔ گھر والے سکون، اطمینان، آسودگی، راحت، تسلی محسوس کرتے ہیں، آپس میں پیار محبت ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے حضرتہ الملائکہ، تو وہاں فرشتے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آج آپ کو ایک نسخہ یہ پتہ چل گیا کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس فرشتے آ جائیں، آپ کے گھر میں فرشتے آ جائیں، فرشتے آپ کے قریب ہو جائیں، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں، اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اس کا نسخہ آج آپ کو مل گیا ہے، بس قرآن سے جڑ جائیں۔ کئی لوگ ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے، الجھن ہے، فلانی ٹینشن ہے، فلانی پریشانی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ تو اکثر اوقات ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ 10 لوگ ہیں کہ جن کو پھر میں یہ تجویز کرتا ہوں، یہ مشورہ دیتا ہوں کہ گھر میں سورہ بقرہ کا ختم کروا لیں۔ یقین کریں کہ جب وہ کروا لیتے ہیں، دنوں میں اگلے دن، اسی دن، 2 دن بعد جب پھر وہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا لگ گیا کہ ہمارے گھر میں تو نور ہی نور ہو گیا۔ یہ پڑھی ہوئی بات تو تھی، لیکن یہ مشاہداتی بات ہے۔ 1 سے زائد لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ہیں کہ اگلے دن بھی اگر پوچھیں بھئی کیا محسوس کرتے ہو، کہہ رہے بہت ساری ٹینشن تھی، یہ تھا وہ تھا، سب کچھ دور ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس گھر میں اللہ کے نوری ملائک آئیں تو وہاں خیر تو پھر ہونی ہے نا۔ اور دوسرا رخ بھی سن لیں تاکہ ہماری غفلت کے تھوڑے پردے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وحضرتہ الملائکہ، اور جس میں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور وخرجت منہ الشیاطین، شیطان کا تو پھر وہاں کام ہی نہیں رہتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ بتایا کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، فرمایا ضاق بِأَهْلِهِ، وہ بڑا ہو کر بھی تنگ تنگ لگتا ہے، پریشانیاں پریشانیاں رہتی ہیں۔ فرمایا وَقَلَّ خَيْرُهُ، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، گھروں میں ایک بندہ کماتا تھا، ابا جی یا دادا جی ایک ہی بندہ کماتا تھا اور سارے کھانے والے ہوتے تھے۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں کو تو پتہ ہے، آپ نئی جنریشن جو ہمارے لیے جنریشن زی بنی ہوئی ہے، تو جنریشن زی کو پتہ نہ ہو تو میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں کہ ایک بندہ ہوتا تھا، وہ بیٹے کی چھوٹی عمر میں شادی بھی کرا دی، اس کے بچوں کو بھی کھلاتا تھا، پوتوں کو بھی کھلاتا تھا، ایک ہی بندہ ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ رونا دھونا نہیں تھا جو آج ہے۔ آج کیا ہے کہ بچہ میٹرک میں پہنچ گیا، FA میں پہنچ گیا، ابا کہتے ہیں بس بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، اپنا کچھ نہ کچھ شروع کرو۔
وجہ کیا ہو گئی؟ وجہ یہ ہو گئی کہ آج اتنے کمانے والے ہیں اتنے کھانے والے شاید نہ ہوں. کہیں کہیں ایسا بھی ہے نا کہ مال و دولت اتنا ہے کہ اولاد ہی نہیں ہے، 2 ہیں 4 ہیں 1 بچہ ہے، لیکن ٹینشن ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے. کیوں ہے؟ فرمایا کہ اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اور وقل خیرہ، خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے. وخرجت منہ الملائکہ، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں. اب ہمارا المیہ، ہمارا مسئلہ قرآن سے نہیں جڑنا. چھوٹا موٹا کچھ ہو گیا، کوئی بابا تلاش کرو کہ پتہ نہیں کہ کچھ کیتا تے نہیں. اور بھائی جو کرنے والے ہیں ابلیس شیطان کا، جنہوں نے راستہ پکڑا ہے، وہ تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آپ اس کو مت دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. خود کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی کا نام میں نے رات بھی درس میں لیا. حضرت بایزید بسطامی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے نا کبھی کبھی اپنی سواری کے سلوک سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ معمولات میں اور معاملات میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں، خود کچھ نہیں کرتے، بس اس سوچ میں رہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو اس کا حل آج بتا دیا کہ اگر اپنے گھر میں خیر چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا نزول چاہتے ہیں، فرشتوں کی آمد چاہتے ہیں، شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سننا کتنا پسند کرتے تھے، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور بڑی زبردست شخصیت ہیں. یہاں چونکہ آپ نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، آپ کو یہ تھوڑا سا نالج کے لیے یہ جملے چند میں کہہ دوں کہ ہم لوگ جو حنفی ہیں نا بر صغیر میں، حنفیوں کی اکثریت ہے، تو ہم لوگ جو حنفی ہیں، ہماری جو سند فقہ کی امام ابو حنیفہ سے، پھر ان کے استاد ہیں حماد ہیں، پھر ابراہیم نخعی ہیں، پھر علقمہ ہیں، اسود ہیں، اور پھر آگے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود. تو ہماری جو فقہ کی سند ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذریعے حضور سے جا کے ملتی ہے. اور حضرت ابن مسعود معمولی آدمی نہیں ہے. حضرت ابن مسعود کا لقب ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہر وقت سفر میں، حضر میں، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود، اور پھر اور مقام دیکھیں اس روایت سے، اور ان کا مقام پتہ چلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ابن مسعود ذرا قرآن پڑھو، تلاوت تو سناؤ. حضرت ابن مسعود نے بڑی عاجزانہ انداز میں بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے نا، تو میں سناؤں، میری کیا مجال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کسی اور سے سنوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن انی احب ان اسمعہ من غیری، کسی اور سے سنوں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو سنت ہے ہی، مگر قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی سنت ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا بھی کریں اور سنا بھی کریں. اور اگر کوئی فزیکلی بندہ موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ، موبائل میں ساری دنیا کے، مصر کے، عرب کے، عجم کے، ایک سے ایک اچھے سے اچھے قرائے کرام کی تلاوتیں آپ کو جس طرح یہ محفل والی تلاوت ہے اس طرح بھی ملتی ہیں، اور جس طرح عام روٹین میں ہم لوگ تراویح میں تیز تیز پڑھتے ہیں اس طرح بھی ملتی ہے. تو کم از کم جو ہے وہ قرآن کریم سننے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. جب قرآن سنیں گے نا، جب نعت شریف سنیں گے نا، وہ جو اول فول سننے کا جو کانوں کو چسکا لگ جاتا ہے نا،
کم از کم اس سے نکل جائیں گے۔ اور خاصتاً میں تاکید سے یہ کہوں گا کہ جو بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کم از کم ان کے یہاں سے جانے کے بعد ان کے کانوں میں کوئی غلط چیز نہیں آنی چاہیے۔ آئے گی بھائی؟ جی بچوں، آپ اور ہم جب سوچتے ہیں نا کہ اکیلے میں موبائل ہے، سن رہے ہیں یا اول فول چیزیں دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرامن کاتبین جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں وہ تو ہم سے جدا نہیں نہ ہوتے، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں حساب کتاب کے نہیں۔ تو پھر ایسا کام کہ جو ہمارے نام اعمال میں درج ہو رہا ہو اور جس کام کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہو، ایسا کام کرنا، کیونکہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب آسان لفظوں میں یہی ہے کہ جو پہلے کر دیا اس پر شرمندگی، اور آگے یہ ارادہ کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ میں اس سمت اور اس وادی میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو قرآن سننا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں تو پھر میں نے تلاوت کرنا شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تقریباً 7 رکوع تلاوت کر چکا۔ ہماری محفلوں میں یہ ابھی ہمیں تھوڑا سا تبدیلی کرنی چاہیے کہ ہماری محافل میں گھنٹوں نعت خوانی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ تلاوت انا اعطیناک الکوثر، تلاوت قل هو اللہ احد۔ اگر ہمارا بس چلے تو قاری صاحب کو کہیں کہ یار اس سے بھی چھوٹی کریں، اور اس کے بعد جناب شاہد قاری شاہد کو اور فلانے کو ریم جھم کریں، نوٹ پھینکیں، کیا کر؟ قرآن سننا بے شک یہ سنت ہے۔ حضور نے اپنی نعت بھی بیٹھ کر حضرت حسان کو ممبر لگا کر دیا ہے، وہ بھی سنی ہے، وہ تو روایت ہمیں معلوم ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اس روایت پہ کون عمل کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو کہا کہ تم تلاوت سناؤ، اور خود سنی، اور فرماتے ہیں کہ جب میں کافی ساری تلاوت کر چکا اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب اس آیت پر پہنچا نا تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ تو قرآن میں وہ تاثیر، وہ برکت، وہ خیر اور وہ فیض موجود ہے کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اترا ہے۔ بڑے بڑے زنگ آلود لوگ کہ جن کے دل بڑے سخت ہوئے تھے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوئے ہیں زمانہ قریب میں، ہمارے پاکستان کے قاری سید صداقت علی صاحب سری لنکا کے ایک کسی علاقے میں چلے گئے، وہاں کوئی مجلس مسلمانوں نے رکھی تھی، وہاں تلاوت کی، اس تلاوت کی تاثیر ایسی تھی کہ وہاں کے 500 لوگ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کی جو معجزانہ شان تھی نا، حضرت عمر کو بھی کس نے لایا؟ اونچا بولیں۔ میں حضرت عمر کا ذکر نا بہت شوق سے کیا کرتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر کی شان ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمر سے مجھے پیار بھی بہت ہے، میں نے اپنے چھوٹے والے بیٹے کا نام بھی محمد عمر رضا رکھا ہوا ہے، حضرت عمر۔ لیکن یہ ہے کہ عمر نام میں پھر جلال بھی زیادہ ہے، وہ جلالی بھی بہت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن سے کھنچے نا، تو کئی لوگ قرآن سے کھنچے۔ کفار کو کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ 2 چیزوں سے لوگوں کو پکڑتے تھے، کہتے تھے کہ ایک تو قرآن نہیں سننا، ایک حضور سے ملنا نہیں، کیونکہ جو ملے گا وہ بھی آ جائے گا اور جو قرآن سنے گا وہ بھی آ جائے گا۔ تو قرآن کریم کی شان ہے ایسی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اب بس کر دو۔ ایک اور روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے، کہیں پہ کسی مقام پر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سماعت کی، ان کی تلاوت سماعت کی، اور پھر جب تلاوت سماعت کر لی تو فرمایا کہ لقد اوتی من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کا لحن عطا کر رکھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پتہ چلا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کیفیت والی، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تلاوت سنی ہے اور میرے لیے یہ کلمات بولے ہیں، تو فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتہ چلتا نا حضور تلاوت سن رہے تھے تو پھر میں لمبی کر دیتا، اگر مجھے پتہ چلتا کہ حضور میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں تلاوت کو اور لمبا کر دیتا۔ تو دوستو، قرآن ہمارے لیے اول بھی ہے، قرآن ہمارے لیے آخر بھی ہے۔ آؤ آج کی اس مبارک مجلس ختم قرآن اور مجلس لیلۃ القدر میں یہ عہد کریں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل کم اور قرآن زیادہ ہوگا۔ اونچا بول لیں آپ۔ قرآن سے آپ جڑ گئے نا تو پھر آپ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ لینا۔ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، جب آپ نے موبائل چھوڑ کر قرآن پکڑ لیا، پھر بھی آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا کہ آپ کے چہرے پر نور کیسا آتا ہے اور باطن میں سرور کیسا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے انداز ہیں، لیکن قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک فرمایا جو آدمی قرآن کی تلاوت میں لگا رہا، قرآن پڑھتا رہا، دعا کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کو قرآن نے میرے ذکر سے یعنی اور عبادات نہ کر سکا، قرآن پڑھتا رہا، مجھ سے مانگ نہ سکا، بس تلاوت میں ہی لگا رہا، فرمایا کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، تو بس آج کا ایک سبق یہ لے کر جانا ہے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ جو بچے ہیں ہمارے یہاں پر جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے مکمل کر لیا ہے، جو آگے کریں گے، ان کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ اپنی تجوید کو بہت اچھا کریں، اپنا تلفظ۔ ایک ہیثم نام کے آدمی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، قاری تھے، قاری قرآن تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انت الہیثم الذی تزین القرآن بصوتک، تم ہی وہ ہیثم ہو جو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ تم ہی وہ ہیثم ہو جو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہو؟ ہیثم کہتے ہیں قلت نعم، میں نے عرض کی جی حضور میں ہی ہوں۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی آپ مجھے کہیں جزائے خیر کی دعا دیں پھر بھی بڑی بات ہے، میں آپ کو کہوں جزاک اللہ خیرن پھر بھی بڑی بات ہے، لیکن قرآن جس نے اچھا پڑھا، جس نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا، اس کو حضور نے دعا دی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ایک اور موضوع کو ایک حدیث مبارکہ سے بیان کر کے آج کی رات کی مناسبت سے پچھلے موضوع سے بھی جڑ جائے گا۔ آپ نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سن رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ آج کی رات ہو یا کوئی رات ہو، ہر وقت ہی اللہ سے یہ بھی مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رونے والی آنکھ عطا فرما دے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور اس سے جو دل میں سکون آتا ہے نا، رونا بڑی چیز ہے، رونا بڑی چیز ہے۔ جاپان
کے جو لوگ ہیں نا، حالانکہ بہت ترقی یافتہ علاقہ ہے، لیکن دو باتیں یہاں بیچ میں آ گئی، بہرحال کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبق مل جائے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے اور اسلام کتنی بڑی چیز ہے۔ وہاں ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سے گھر خالی پڑے ہیں، کیونکہ ان کے مکین مر گئے۔ نئی جنریشن تو وہاں وہ بچے پیدا کرنے کے حوالے سے ان کا مسئلہ نہیں کرتے، تو لہٰذا کئی گھر، پتہ نہیں کتنے فیصد گھر خالی پڑے ہیں، کیونکہ نئے لوگ آ ہی نہیں رہے۔ تو جو بوڑھے تھے وہ مر گئے اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک یہ اسلام نہ ہونے کا نقصان، اور دوسرا ان کے ہاں کیا ہے کہ جب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، پریشان، وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور روتے ہیں، جان بوجھ کے زبردستی روتے ہیں، اور رو کر وہ اپنا غم بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جب روتے ہیں تو اللہ کا کلام سن کے روتے ہیں۔ ہم جب روتے ہیں تو اس کی یا تو محبت میں روتے ہیں یا پھر اس کے خوف میں روتے ہیں۔ اس کی محبت میں بھی رونا کمال ہے اور اس کے خوف میں رونا بھی کمال ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطاب فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، کہتے ہیں کہ بہت ایسا خطاب فرمایا کہ ایسے لگتا تھا کہ اس جیسا خطاب حضور نے کبھی کیا ہی نہیں۔ اور اس خطاب کے آخر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نا میرے دوستو، اس پر توجہ کرو، اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ، تاکہ میرے اتنے دور سے آنے کا جو مقصد ہے، آپ کو کچھ سکھانا، سمجھانا، کچھ آپ کے دل میں اتارنا، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، اگر وہ حقائق دنیا کے، آخرت کے جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی جان لو، وَتَرَوْنَ مَا أَرَى، اور تمہیں بھی وہ نظر آنے لگ جائے جو میں دیکھتا ہوں، فرمایا کہ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو پھر تم کثرت سے رویا کرو گے اور ہنسی تمہاری بھول جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم بھی دیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے نا، وہ ہنسی کھیل میں اپنی دنیا اور مستیوں میں لگے تھے، کھیل رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، جس طرح ہوتا ہے بڑی بے تکلفی سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکے اور فرمایا کہ تم کیوں مست ہو، کیوں اس کھیل کود میں، ان چیزوں میں کیوں لگے ہو؟ کیا تمہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے متعلق اطمینان ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا تمہیں قبر کے مراحل کے متعلق اطمینان ہو گیا کہ تم نے قبر کی ساری تیاری کر لی ہے؟ تو کس چیز پر نازاں ہو، کس چیز پر شاداں اور فراں ہو، کس چیز نے تمہیں اس قدر غفلت میں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ صحابہ کا زمانہ ہے، وہ کتنا کھیل رہے ہوں گے، معمولی کوئی جو بھی بات کر رہے ہوں گے، مزاح کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم وہ حقائق دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، ان حقائق، ان مراحل کی سنگینی کی وجہ سے، ان کی شدت کی وجہ سے، ان کی سخت ہونے کی وجہ سے، فرمایا کہ تم جنگلوں میں نکل کر اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ ہم نے یہ دنیا چھوڑ دی ہے، بس اے اللہ ہمیں یہ جو آنے والے مراحل ہیں ان سے بچا لے۔ اور آگے جو بات حدیث میں ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا تو اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، لفظ ہے حدیث کے، چہروں پر کپڑے ڈال لیے۔ وَلَهُمْ حَنِينٌ، اور بڑی شدت سے صحابہ کرام اس حقیقت کو سن کر رونے لگ گئے۔ تو دوستو،
اللہ کی محبت میں رونا وہ بھی کمال کی چیز ہے، اور اللہ کے خوف سے رونا وہ بھی کمال کی چیز ہے۔ اور اگر ہم دنیا میں اللہ کے خوف سے رو لیں گے تو پھر ایک حدیث مبارکہ میں بشارت بھی دی ہے، فرمایا لا اجمع علی عبدی خوفین، فرمایا کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا، خوف رکھے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اسے خوف سے محفوظ رکھوں گا۔ تو دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ڈر ڈر کر، سوچ سمجھ کر، اس طرح کہ جیسے آپ کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ واچ ہو رہے ہیں، آپ کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، ایسی حالت میں احتیاط کے ساتھ قدم قدم پھونک کر رکھیں اور زندگی گزاریں، تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں۔ یہ ماحول، یہ اعتکاف، یہ رمضان، یہ محافل، یہ مجالس، یہ ہے ہی اس لیے کہ جو پہلے تھے اس سے کچھ بدل جائیں۔ اور ویسے بھی ہم پہ سے ہر ایک، مجھ سمیت، میں جب آپ کو خطاب کرتا ہوں نا، یہ بھی آپ ایک بات سمجھ لیں، میں جب آپ کو خطاب کرتا ہوں نا، اپنے نفس کو اٹھا کر آپ کے ساتھ ہی بٹھایا ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ جی بات تھوڑی مشکل ہے لیکن سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو اٹھا کر آپ کے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، اس سے بھی خطاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تقریر آپ سن رہے ہوتے ہیں، میرا نفس خود بھی سن رہا ہوتا ہے، اپنا آپ بھی مخاطب ہوتا ہے کہ بھائی کیوں یہ سارے مراحل جو آپ کو بتا رہا ہوں مجھ پہ نہیں آنے ہیں نا، اور جو برکتیں قرآن کی تلاوت کی فضائل، فوائد، برکات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے طلباء کو مزاح کے طور پر کہتا ہوں کہ ہم مولوی صاحبان جب تقریر کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر نہیں ہے سوائے پہنچانے کے۔ میں کہتا ہوں کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بتانا تھا، عمل تم ہی کرو۔ تو ایسا نہیں ہے، اپنے نفس کو آپ کے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول سے سیکھ کر جائیں، اور ہم میں سے ہر کوئی، جو بات کر رہا تھا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہر آنے والا دن دنیا کے لحاظ سے ہمارا بہتر ہو۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آج اتنی تنخواہ ہے، کل بڑھ جائے، پھر گریڈ بڑھ جائے، اسکیل بڑھ جائے، 18واں ہو جائے، 20واں ہو جائے، 7ویں سے 10واں ہو جائے۔ ہر آدمی اس دھن میں لگا ہے۔ چھوٹا گھر ہے 3 مرلے کا، چاہتا ہے 5 کا ہو جائے، 5 والے کا ہے وہ چاہتا ہے 7 والا ہو جائے، 7 والا محل چاہتا ہے۔ ہر آدمی دنیا کے لحاظ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال جائز ناجائز کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھیں، لیکن یہ شوق بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں بھی آگے بڑھیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بھی آگے بڑھیں۔ تو ہماری زندگی ہر آنے والے دن، چاہے رمضان ہو، چاہے حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہو، تو ہماری زندگی میں اس کا ایک خوشگوار اثر آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بے شمار لوگ حج بھی کر آتے ہیں، عمرے بھی کر آتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہلے تھے ویسے ہی۔ تو پھر ان عبادات کا مقصد کیا ہے؟ کہ نفس ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ ہم نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے، اللہ سے بھی عہد کرنا ہے، اور عہد کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور ان میں تاثیر پیدا فرمائے، اور مجھے، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، میرے تلامذہ کو، سب کو، اور آپ سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس محفل کی برکات سے میرا رب آپ کو، ہم سب کو، اور اس پورے نظم کے خدمتگاروں کو، محبین کو، اچھا بھلا چاہنے والوں کو، اس کی بنیادیں رکھنے والوں کو، اور اس نظام کو چلانے والوں کو آج کی محفل کی برکات سے، اور یہاں ہونے والی جملہ جو قرآن سے جڑی ہوئی خدمات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔